الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈر جاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کو کھول دیتے، لیکن انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا، تو جو کچھ وہ کر رہے تھے ان کی کرتوتوں کے بدلہ میں ہم نے ان کا مواخذہ کر لیا، گرفت کر لیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام
سید الرسل سید ولد آدم شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر روزہ اور اس کی فضیلت و اہمیت کے حوالہ سے پچھلے خطبہ میں گزارشات پیش کی گئی۔ روزہ دیگر عبادتوں کی طرح ایک عبادت کا نام ہے جس میں فرضیت بھی ہے اور تطوع یا نفل بھی ہے۔ فرضیت کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا انتخاب کیا، پورا مہینہ یعنی 29 یا 30 دن وہ اس عبادت کے لیے مخصوص ہیں۔ ہر بندہ جو مکلف ہے، بالغ ہے، اس پر احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اس مومن بندے کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس مہینے کے روزے رکھنا واجب، فرض اور ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہے، جس چیز کو چاہے، جو چاہے وہ اہمیت دے دے، یہ اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض اور اشکال کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر تاریخ کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عرب لوگوں نے جب مہینوں کے نام اور ان کا تعین کیا تو رمضان کا مہینہ جس موسم میں آیا، اس موسم کی مناسبت سے وہ سختی، شدت، حدت اور گرمی کا موسم تھا، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ رمض جس سے یہ لفظ نکلا ہے، اس کا معنی ہی شدت، اشتد الحر، گرمی کا بڑھ جانا۔ اور جب جانوروں کے پاؤں بھی جلنے لگے تو یہ کہا جاتا ہے کہ رمض الفصال۔ اسی مناسبت سے پھر اہل علم نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ دیکھیں کہ جس مہینے کو رمضان کہا گیا، لغوی اعتبار سے، زبان کے حوالہ سے، وہاں اصطلاح کے اندر اللہ رب العزت نے اس مہینے میں یہ رحمتیں رکھی ہیں کہ اس میں گناہگاروں کی گناہوں کی شدت وہ اس رمضان کی رحمتوں کی وجہ سے وہ حدت جو ہے وہ پھر برودت میں یعنی ٹھنڈک اور رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور ایک ایسا مہینہ جو موسم بہار کہا جا سکتا ہے نیکیوں کا، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی بہار کے اندر چیزیں کھل کر اور کھل کر سامنے آتی ہیں۔ اسی مہینے میں نیکیاں کھل کر سامنے آتی ہیں، نیک آدمی جو ہے ان کو موقع ملتا ہے۔ یہ غنیمت کا مہینہ ہوتا ہے جس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے قرآن و سنت میں جو کچھ ذکر ہوا ہے، اس کا اگر خلاصہ اور اختصار سے بات کی جائے تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے خصائص ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سی عبادتیں اس مہینے میں، بندگی کے وہ طریقے وہ مجتمع کر دیے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں ایک ہی مہینے کے اندر۔ اب ان کو بیان کرنا ساری چیزوں کو وہ ایک ہی وقت میں مشکل ہے، الگ الگ جو ہے وہ ان کی فضیلت، ان کی اہمیت کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک مومن اور مسلمان کے لیے اس کو ترغیب اور شوق دلانے کی خاطر جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ آپ اندازہ کریں
کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے دنیا کی سب سے اہم چیز، یعنی اللہ کی طرف سے انعامات میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے اس کا نزول اس مہینے میں کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کا نزول، آخری آسمانی کتاب جو شخص لے کر آیا اس کی بعثت کو جو ہے وہ احسان کہا گیا، لیکن جو چیز وہ لے کر آئے اس سے بڑی نعمت اور احسان والی کوئی چیز اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ ہی کے اندر خود اس کے بارے میں کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اللہ کے ہاں الہی کلام میں جو الفاظ جو ہے منتخب کیے گئے اس چناؤ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، وہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے جو تعریف رمضان کی ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن اور رمضان، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ بات میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ دین اور ایمان کے حوالہ سے جب شرعی احکامات کا ذکر ہو رہا ہو اور پھر دین کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہو، ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ ھدی للناس، قرآن مجید کو کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یہ رہنمائی کا کام دینے والی ہے، یعنی راستوں کا پتہ چلتا ہے کس سے؟ اس قرآن مجید سے، انسانی راستے، انسانی زندگی کے راستے، ٹریک پتہ چلتا ہے کہاں کہاں آگے بڑھنا ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی چیز گائیڈ کا کام دیتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور پھر اسی ہدایت کے کھول کر دلائل ہیں جو حق اور باطل کی تمیز کرتے ہیں، وہ اللہ نے اس میں بیان کر دی۔ یہ ایک اور خوبی جو ہے وہ قرآن مجید کی بیان ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا نزول یہ رمضان کے مہینوں کے خصائص میں سے سب سے بڑی خصلت ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے جس رات میں یہ قرآن نازل کیا اسی رات کے حوالے سے ایک پوری سورت نازل کر دی، اور پھر کہا وہ رات جو ہے وہ شب قدر یا قدر والی اور عظمت والی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی انداز دیکھیں، اللہ فرماتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا معلوم آپ کو وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود ہی جواب دیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، یعنی یہ ایک رات ہے مگر وہ رات جو ہے وہ 1000 مہینے یعنی 83 سال کے برابر ایک رات جو ہے وہ بنتی۔ جس طرح کہا جاتا ہے پہلے لوگوں کی عمروں کا حساب کیا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا تیری امت کے لوگوں کی عمریں وہ دوسروں کے مقابلہ میں نظر کم آتی ہیں، ورنہ اللہ کے احسانات کے اعتبار سے ان کی زندگی میں جب رمضان اور لیلۃ القدر آتی ہے ایک ایک رات 83 سال کے برابر ہوتی ہے۔ ایک رات، بہت کم لوگوں کی عمر 83 سال ہوگی، لیکن اس ایک رات کے اندر پہ خیر من الف شہر، بندہ اللہ کی بندگی میں وہ وقت گزار دے تو وہ 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ اعزاز جو ہے یہ کیوں ملا ہے؟ انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیے کہ یہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اور پھر ایک اور جگہ پر سورہ دخان میں، جس کو عام طور پر شب برات کے حوالے سے بیان کیا ہے، اللہ جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو کتاب مبین کو مبارک رات کے اندر نازل کیا ہے، مبارک رات۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اور آج اگر یہی بات سمجھ آ گئی کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث، شریعت، یہ لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کی بڑھوتری اضافے میں حجم کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اس کی کوانٹٹی نہیں جانچی جاتی، کوالٹی کی طرف جو ہے وہ دھیان کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ یہ وہ چیز ہے
کہ جو لوگ صرف اپنے فیصلے کوانٹٹی کی بیس پر کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، مگر مومن کی ساری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے معاملے کے اندر برکت نازل ہو جائے۔ یہ جو بھی میں نے آیت پڑھی ہے اس میں عمومی اصول ہے، اگرچہ ایک خاص قوم کا تذکرہ اور بستی والوں کے حالات بیان ہوئے لیکن اصول عام ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ ایمان اور اس کا حق جو ہے اس کو ادا کریں اور تقوی اختیار کر لیں تو پھر ان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اللہ آسمان و زمین کی برکتیں اکٹھی کر کے ان کے مقدر میں کر دیتے۔ یہ یقین کی بات ہے اور حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی روشنی میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ جب کسی کی زندگی کے اندر سعادت، خوشبختی وہ برکات کی شکل میں نازل ہو جائے تو پھر اس کو غیر محسوس طریقے سے، یعنی بغیر دیکھے مشاہدے کے وہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا۔ دیکھنے والے بیچارے ظاہر بین ہوتے ہیں اور یہ دل کی آنکھ کے ساتھ، وہ باطن کی آنکھ کے ساتھ جو آدمی دیکھتا ہے وہ برکات کو دیکھتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر اس لفظ کا استعمال کیا ہے، لیکن آپ ذرا اسی درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں اس پر غور کریں۔ کیا اللہ سے مانگا، مطلب درود کی فضیلتیں، اللہ سے دعا، اور پھر کن کن مقامات پر یہ دعا کی جاتی ہے۔ کوئی نماز نہیں مکمل ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ یہ دعا نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ یعنی فقرہ مکمل ہوا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساتھ ہی اگلی سطر کے اندر یا اگلے لفظوں میں کیا فرمایا؟ اللہم بارک علی محمد وعلی، یا اللہ کچھ نہیں مجھے چاہیے، محمد و آل محمد اور ابراہیم کی جو ہے وہ جد پر اور ان کی آل پر وہ برکت نازل فرما دے، بس برکت دے دے ہمیں، ورنہ چیزیں تو بہت زیادہ ہوتی۔ دنیا کے اندر ایک ملک ایسا ہے ساری دنیا کے مقابلہ میں وسائل سب سے زیادہ ان کے پاس ہیں، لیکن وہ برکت سے محرومی کی وجہ سے جب کوئی ان کو انجام بخیر نظر نہیں آتا تو وہ وصیت کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، یا خود ہی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاک کر کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ جاپان کی ریشو آپ دیکھیں۔ اس لیے برکت معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہا کیسے برکت نازل فرما محمد و آل محمد پر؟ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر جو ہے وہ نازل کی تھی۔ پیغمبر ہے ابراہیم، پھر آگے نسل کے اندر جب آزمائشوں میں کامیابی کے بعد جو ہے سلسلہ آگے بڑھا، تمام نسلوں کے اندر جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہوئے ہیں، پیغمبروں کی جد آل وہ ابراہیم علیہ السلام کی آل تھی۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ برکت کا نزول ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کی تشریح اور توضیح کرتے ہوئے اس کی وضاحت میں فرمایا، اتاکم شہر رمضان، لوگو تمہاری زندگی میں ایک دفعہ پھر مہینہ آ گیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ کیا ہے وہ رمضان کا مہینہ؟ شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء تغلق فیہ ابواب جہنم۔ اللہ رب العزت نے ایک بابرکت مہینہ نازل کیا ہے، یعنی برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، محرومیوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے، صرف یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شہر مبارک، برکت ہی برکت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس کہتے ہیں، حکم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہیں بھوک، تسحرو، یہ اہل کتاب کے مقابلہ میں بالاہتمام، او ایک کھجور ہی لے لو، طلب نہیں ہے، سحری کیا کرو۔ یعنی بغیر سحری کے بھی روزہ تو بندہ رکھ سکتا ہے، ہو بھی جائے گا، لیکن مومنوں سے کہا تسحرو، سحری کیا کرو۔ کیوں؟ فإن فی السحور برکۃ، اللہ نے اس سحری کے اندر برکت رکھی ہوئی۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الغداء، اللہ کے رسول نے مجھے بلا کر کھا رہے تھے سحری کا رسم، ہلم الی الغداء المبارک، آؤ میرے ساتھ مل کر اے ارباز وہ بابرکت کھانے میں شامل ہو جاؤ، ہلم الی الغداء المبارک۔ اس بابرکت کھانے میں شریک کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو۔ ہم نہیں کرتے،
ہمارے اندر سے جو برکتیں ختم ہوئی ہیں اس کی وجہ یہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ میرا کھانا کسی اور کے حصے میں چل جائے میں بھوکا رہ جاؤں گا. بھوکا نہیں رہتا. جس کھانے کے اندر برکت شامل ہو جاتی ہے وہ ایک کا کھانا 2 کے برابر ہو جاتا ہے, 2 کا 4 کے برابر ہو جاتا ہے. اسی کو تو برکت کہتے ہیں. وہ ایک ہی کھانا, وہ ایک ہی برتن کے اندر استعمال کی چیزیں 1400 بندہ کھا لیتا ہے, وہ کھانا ختم نہیں ہوتا. یہ یقین کی بات ہے. یہ واقعاتی چیزیں ہیں جو اس دنیا میں ہو کر رہی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. اس لیے میں حلم الی الغداء المبارک, یہ برکتوں کا کم ہو جانا یا ختم ہو جانا وہ محرومی ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب تک وہ رجوع نہیں کریں گے اور پھر برکتوں کو کھینچنے کی کوشش نہیں کریں گے اپنے اعمال اور اللہ سے طلب کے ذریعے درخواست کے بعد, اس وقت تک ان کو کبھی چین نصیب نہیں ہو سکتا. یہ یقین کی بات ہے. وہ سکون قلب اگر مقصود ہے تو برکتوں کی دعا کیا کرو. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا, یا اللہ رزق تو نے دیا ہے اور یہ بھی تو ہی دیتا ہے. سمائی رزقکم وما توعدون, یہ آسمانوں سے رزق آتا ہے, لیکن فرمایا یا اللہ اس میں برکت نازل فرمانا. بارک لنا فیما رزقتنا, برکت کی بہت ضرورت ہے, اس سے محرومی ہے. اعمال کے اندر اگر انسان محروم رہتا ہے تو وہ بھی برکت کی کمی کی وجہ سے رہتا ہے. اگر انسان کو توفیق اعمال ملتی ہے وہ برکت الہی ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے خیر جو ہے وہ بڑھتی ہے میرے انسان. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ آتے ہی من صام رمضان ایمانا من قام رمضان ایمان من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. کسی اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے, ایمان ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. وہ برد کی طرح روزہ رکھنے سے کہ طبی فوائد یہ حاصل ہوں گے, پانی پی لو کوئی حرج نہیں ہے, جوس نیمبو کا استعمال کر لو کوئی حرج نہیں. فرمایا جب رکنا ہے تو ہر اس چیز سے رکنا ہے جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے, اور اس کو اللہ کی بندگی سمجھ کر کرنا ہے. اپنے معدے کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ کام نہیں کرنا, اللہ کی بندگی ہے, حکم ہے, میرا ایمان بچتا ہے, میں اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. اس نے فرمایا یہ مہینہ من صام رمضان, جو رمضان کے روزے رکھتا ہے, مہینے بھر کی بات کی ہے. ایمانا واحتسابا, ایمان بھی اس کے اندر ہے جس نے جوش دلایا ہے, اور پھر اس کو معلوم ہے کہ اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ اس کے بدلہ پہلے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. یہ معمولی عمل نہیں. اذا دخل رمضان, ایک اور حدیث سنیں, جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء, کہیں آتا ہے فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم, آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور روایتیں ساری اگر ملائیں تو وہ یہی ہیں, فتحت ابواب الجنہ, ایک روایت میں وفتحت ابواب الرحمہ. اسی سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آسمان کے دروازوں کو کھولنے کا کیا مطلب ہے. فرمایا اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ اب اس میں داخل ہونے کے لیے جو چیزیں اللہ نے اسباب کے طور پر رکھی ہیں یعنی اعمال صالحہ وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اذا دخل رمضان, پہلی ہی رات جب رمضان کی آتی ہے, اذا دخل اول لیلۃ رمضان صفدت الشیاطین, وہ جو رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں مومن کے لیے ان شیطانوں کو, ومردۃ الجن, بالخصوص وہ سرکش وہ سردار جن جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتا ہے. صفدت, جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن وہی بات جو ایک بھائی وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ شیطان تو جکڑ دیے جاتے ہیں, بندے پھر بھی باز نہیں آتے, وہی کچھ ہوتا ہے. ہاں بالکل اسی طرح ایک شیطان ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, کچھ شیطان نظر آتے ہیں, مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار صبح سحری کر لو, بعد میں کھانا نہیں ملنا, افطاری میں شامل ہو جائیں گے, لیکن روزے کی کیا, بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے, چلو مشاغل میں جو ہے وہ اور مصروفیت جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتی, تو چلو کوئی نہ کوئی کھیل, لڈو کھیلتے ہیں, کوئی اور کام کرتے ہیں. یعنی اللہ کی بندگی سمجھ کر نہیں, بس اپنی ایک ضرورت آسانی کی خاطر وہ یہ کام کرتے ہیں. پھر واقعتاً ان کے لیے شیطان وہ جکڑے نہیں جاتے, وہ خود شیطانوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں, شیطانوں کو پھر وہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. صفدت الشیاطین کا تمہارا یہی کیا اہل علم نے کہ وہ جو اثرات ہیں شیطانی پہلے جن کو ختم کرنا تھا اس رمضان نے, اس مہینے کی برکتوں نے شیطان کے اثرات کو ختم کرنا تھا, کم کرنا تھا, ان سے جو ہے وہ دفاع کے قابل بننا تھا, آسانیاں پیدا کرنی تھی. دوسرے لفظوں میں ٹھیک کہا انہوں نے
کہ انسان کی وہ اندر کی خباثت جو شیطانی ہوتی ہے، یا پھر انسان جو ان کے لیے شیطان نما ہوتے ہیں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنوں اور انسانوں دونوں میں شیطان ہوتے ہیں۔ مردۃ الجن، یہ سرکش تو بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دیکھنے والے نظر آنے والے شیطان تو بند نہیں ہوتے، یہ تمہیں لگائیں گے اس طرف کہ جس میں شیطان کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو نظر نہیں آتا، یہی شیطان بن کر تم سے وہ کام کروائیں گے جس سے واقعتاً پھر وہ برکتیں جو تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ احساس ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اندر ایمان موجود ہو کہ کوئی چیز چھن رہی ہے میرے سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہی تھا، جب وہ گھر جاتے حضور کی مجلس سے تو پریشان ہو جاتے، یا رسول اللہ آپ کے ہاں ہم کچھ اور طرح ہوتے ہیں، گھر میں اور طرح ہوتے ہیں، اور آ کر کہا کہ ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم منافق نہیں ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ فرمایا یہی تو ایمان کی نشانی ہے، یعنی تمہارے اندر احساس کا پیدا ہو جانا کہ جس سے برائی کرنے والا آدمی، شیطان نما انسان، وہ محروم ہوتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، اور کیوں اس فجر کی نماز کے اندر لوگ بڑھ گئے ہیں، کیوں بچے اٹھ رہے ہیں، وہ ہے کیا؟ ختم ہو جاتی ہے جب اللہ آسمانوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے اللہ رب العزت کھول دیتا ہے بندے کے لیے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک جو تائید ہے اس کی، سند میں اگرچہ کچھ کمزوری ہے، لیکن فرمایا حالت یہ ہوتی ہے کہ پہلی رات ہی وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی اور خیر کے متلاشی، اس کو چاہنے والے آگے بڑھ، تیرے لیے ایک اور موقع اللہ نے دے دیا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، اور وہ جو بری کرتوتوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ جو شریر ہے اور شر پر جمع ہوا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا باغی الشر، اب بھی اگر کوئی تو منصوبے بنائے ہوئے ہے کہ میں یہ کام برے کروں گا، اکثر اب تو بعد آ جا، اب تو دشمن بند کر دیے ہیں تیرے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور یہ جہنم سے خلاصی اور آزادی، یہ دراصل کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ جہنم سے خلاصی اللہ ہر رات جو ہے وہ فرماتا ہے، جہنم سے آزاد کر دو ان بندوں کو، اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، شروع ہو گیا ہے یہ مہینہ، آزاد کر دو۔ یہاں بھی ہم کہتے ہیں عید کا موقع ہے، چھوٹے جرائم والے ان کو جیلوں سے نکال دو۔ اللہ رب العزت بھی کہتا ہے رمضان کے مہینے میں، عید تو بہت دور کی بات ہے، شروع ہوتے ہی فرمایا بذالک کل لیل، آؤ یا باغی الشر اکثر، اے شر کے متلاشی ذرا رک کر تو دکھا، تو رکے گا تو تجھے روزے کی توفیق مل جائے گی، پھر میں تیرے گناہوں کو جو ہے وہ دھو ڈالوں گا، ختم کر دوں گا، ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، آؤ تو صحیح میری طرف۔ اس لیے رمضان کا مہینہ یہ غنیمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے۔ میں نے جس طرح حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس کا آغاز جو ہے وہ بھی برکتوں سے ہوتا ہے، اس کا اختتام بھی برکتوں سے ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بندہ روزہ مکمل کرتا ہے اور وہ افطار کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّهُ يَفْطِرُ بِتَمَرٍ، اس کو چاہیے کہ وہ افطاری کے وقت جو ہے وہ کھجور استعمال کرے، فَإِنَّهُ فِيهِ بَرَكَةٌ، وجہ کیا بیان کی؟ کھجور کا استعمال جو ہے وہ انسان کے اعمال کے اندر برکتوں کو بڑھا دے گا۔ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ، وہ افطار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری جو پابندی تھی ختم ہوگی، فَإِنَّهُ فِيهِ بَرَكَةٌ، اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہوئی۔ یہ یقین احساس کی بات ہے کہ اسی کھجور کے اندر اللہ نے کیوں برکتیں رکھی ہیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ ظاہر میں انسان کے جسم کو بھی ٹھیک کرتی ہے، کبھی کسی حکیم سے پوچھ کر دیکھو کس طرح غذا کو جو ہے وہ معتدل رکھتی ہے، کس طرح جو ہے وہ اپنی اصل پر آ جاتا ہے بندہ جب بھوک پیاس کے بعد کھجور کھاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ، اگر کھجور نہیں ملی تو وہ پھر دوسری چیز ہے، تو فرمایا پھر پانی استعمال کر لو، اس سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ فِيهِ طَهُورٌ، اللہ نے اس میں طہارت اور پاکیزگی رکھی ہوئی۔ دیکھو احکامات مالک نے دیے ہیں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، لیکن فرمایا تمہاری ضرورتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کے فیصلے یہ ہیں کہ زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور پھر جو نقائص ہیں، جو کمیاں ہیں، جو محرومیاں ہیں، اللہ رب العزت ان کو تبدیل فرما دیتے ہیں، وہ برکتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں وہ اللہ کے ہاں۔ اور ایک کھجور کھانے سے جو ہے وہ کیا انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کھائے گا کون؟ جس نے روزہ رکھا، پابندی کے بعد اللہ کی بندگی کرتے ہوئے پھر افطاری۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں، یہی بھائی نے جب مجھے بتایا مجھے بڑا دکھ ہوا کہ لوگ افطاری کرواتے ہیں، یعنی افطار ڈنر ہوتا ہے اور اس میں شریک لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔ کیا مالک کو منہ دکھائیں گے ہم؟ کس طرح ہم حضور کے پاس جائیں گے جنہوں نے ہمیں یہ کہا تھا میری امت کے فضائل یہ ہیں؟ وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح اپنی سارے دن کی جو ہے وہ بھوک پیاس کو ختم کرنے کے لیے برکتوں سے جو ہے وہ اپنے کھانے کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، محرومی جب انسان کو ملتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بس مذہبی لوگوں کی بات ہے، اس کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ محرومی پھر نسل در نسل آگے بڑھتی ہے۔ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے اور اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ اچھی روایتیں، یہ مسجدوں کا آباد ہو جانا، یہ ایک ماحول کا بن جانا بہار کی نیکیوں جیسا، یہ بھی ایک سعادت ہے جو امت مسلمہ کے اندر نظر آتی ہے۔ اور اس سے محرومی، اس کا خاتمہ، اس کا نقص وہ برکتوں سے محرومی کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ برکتوں کے خاتمے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا سے ہر حال میں اس مالک سے جو کچھ مانگنا ہے وہ یہی کہ اللہ جو میری قسمت میں رکھا ہے اس میں اضافہ فرما، مگر برکت کے ساتھ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے جامع الفاظ وہ بندے کے لیے ممکن نہیں ہے جو حضور نے بیان فرما دیے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر خیر و برکت نازل فرما، اے اللہ سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس مہینے کے اندر ہم جو نیکیاں شروع کرتے ہیں مالک وہ ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیری توفیق کے بغیر بھی کوئی چیز آسان بھی نہیں ہے۔ تیری مشکلات تو ہی ختم کرتا ہے، تیری دی ہوئی چیزوں سے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر دوبارہ سے بحال کر دے وہ برکتیں جن سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔